السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ آئیے حصول برکت کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن رضا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شعر کی شکل میں اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی تسبیح کو بیان فرماتے ہوئے لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے حقیقت میں وہی زندہ ہے، اور جس کا دل اللہ کی یاد سے محروم ہے وہ انسان زندہ نہیں۔ مفہوم حدیث ہے، سرکار فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ انسان مردہ ہے۔ تو فقط جسم سے روح کا نکل جانا یہی موت نہیں ہے کہ جس کے جسم سے روح نکل جائے ہم اسی کو مردہ کہتے ہیں، فقط ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر سے جس کا دل محروم ہو، جس کا دل خالی رہے اور جس کی زبان ذکر الہی کی تازگی سے محروم ہو، یقیناً وہ انسان بھی مردہ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے، اور جب دل کو زنگ لگتی ہے نا تو اس کے بعد دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، پھر ذکر الہی میں مزہ بھی نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ جہاں لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے حالات ایسے ہو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں آتا ہے۔ یعنی دل جب سخت ہوتا ہے تو انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی، اور یہ دلوں کی شقاوت، دلوں کی سختی اور دلوں کے زنگ، یہ سب اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کی یاد سے محروم رہے پھر حقوق اللہ سے بھی وہ حقوق اللہ کی ادائیگی سے بھی وہ محروم رہتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی سے بھی محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک،
رشتہ دار، ناطے دار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ان تمام چیزوں سے وہ پھر محروم ہو جاتا ہے. پھر اسے وہ یہ تصور ہی نہیں آتا ہے کہ میرے اوپر کن کے حقوق ہے، کن کے حقوق ادا کرنا ہے، کن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو یہ ذکر الہی نہ ہونے کے سبب، اللہ کی یاد نہ ہونے کے سبب دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کائنات کی تمام چیزیں، اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. تمام مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہے، زمین کی مخلوقات ہو، آسمان کی مخلوقات ہو، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی اللہ کی مخلوقات ہو، سب کے سب اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، سوائے کچھ انسان اور جناتوں کے. سوائے کچھ انسان اور جناتوں کے جو محروم القسمت ہوتے ہیں، شریر النفس ہوا کرتے ہیں، یہ اپنے اس رب کو جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے روزی دیتا ہے، جو اس کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی یاد سے بھی یہ سب محروم رہا کرتے ہیں. قرآن شریف کی آیت مبارکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے. چرند پرند، یہ جانور، حیوانات کے تمام قسمیں، یہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ انسان جب دروازہ کھولتا ہے نا، تو دروازے کی جو آواز ہے وہ بھی اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب آپ اندازہ لگا، کائنات کی جتنی بھی چیز ہے، جانداری تک اللہ کے ذکر محدود نہیں ہے، یا ذوی العقول عقل والوں تک ہی اللہ کے ذکر محدود نہیں ہے. جو بھی، جن کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، جن کا بھی خالق و مالک اللہ ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ذکر کرتے ہیں، سوائے محروم القسمت اور شریر النفس انسان اور جنات ہوتے ہیں. اب یہ ذکر کیا ہے؟ یہ تو بڑا مختصر سا لفظ ہے، یہ بڑا مختصر سا لفظ ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے، ذکر کا لغوی معنی جو ہوتا ہے یاد کرنا، چرچا کرنا، لیکن اصطلاح میں یہ لفظ کوزے میں سمندر کے مانند اپنے اندر تمام عبادات و معاملات کو سمائے ہوئے ہے. آپ اسے یوں سمجھے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ و رسول راضی ہو جائے، ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سے خوشی ملے، ہم سے راضی ہو جائے، وہ سب کے سب ذکر الہی ہے. وہ چاہے عبادات کی قبیل سے ہو، چاہے معاملات کی قبیل سے ہو. لفظ ذکر کو چند تسبیحات میں ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں کہ یہی تسبیح اللہ کا ذکر ہے، یہی تسبیح اللہ کا ذکر ہے. ہاں، کچھ تسبیحات اور کچھ کلمات ایسے ہیں جنہیں احادیث مبارکہ میں افضل الذکر قرار دیا گیا کہ بہترین ذکر یہ ہے. لیکن ویسے حقیقت حال یہ ہے کہ لفظ ذکر کے اندر بہت وسعت ہے. تمام معاملات ہو، تمام عبادات ہو، جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو وہ سب کے سب ذکر الہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں ذکر الہی ہے، روزہ ذکر الہی ہے، حج و زکات ذکر الہی ہے. تو یہ سب تو عبادات کے قبیل سے، حتیٰ کہ معاملات کے قبیل سے بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ بھی ذکر الہی کے صف میں داخل ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے. رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. حتیٰ کہ انسان اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے. تو ذکر کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑا وسیع ہے لفظ ذکر. اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کے اندر بہت وسعت ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر کئی مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے
آپ کی امت کو ذکر کی تعلیم، اللہ رب العزت نے ذکر کی تعلیم دی، ذکر کا حکم فرمایا۔ سورہ اعراف کے اندر آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے محبوب سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے محبوب اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کرو، تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بغیر آواز کے، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور اے محبوب غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی وہ لوگ جن کے دل، جن کے قلوب میری یاد سے غافل و محروم ہے، محبوب ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا۔ تو یہ تو براہ راست حکم ہے، تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے واسطے سے اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا کہ انسان رب کا ذکر کرے گڑ گڑاتے ہوئے، رب سے خوف کھاتے ہوئے، یعنی خلوص کے ساتھ، آہستہ آواز میں ذکر کرے، بلند آواز سے ذکر کرے صبح و شام، یعنی ہمیں زندگی کا ہر لمحہ ہمارا ایسا گزرے کہ وہ کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، اللہ کے ذکر سے کسی بھی لمحے میں ہم اور ہمارا دل غافل نہ ہو۔ اور ذکر کی وسعت آپ نے دیکھا کہ ذکر بڑا وسیع ہے، بندہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پیش نظر رکھے، جو شرعی احکامات اس کو پیش نظر رکھے، اللہ کا خوف ہمیشہ بندے کے سامنے رہے، اللہ کا خوف بندے کا سائبان بنا رہے، اور پھر بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، بندہ ذکر کے اندر مصروف ہے۔ ذکر چند تسبیحات یا چند کلمات کے اندر محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیات مبارکہ رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل کیا کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر، پوری دنیا سے جدا ہو کر بس اسی کو ہو کے رہ جاؤ۔ اور سورۃ الدہر کے اندر بھی آیت مبارکہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، محبوب اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو۔ تو اس طرح کے بہت سارے کلمات مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو ذکر کی تعلیم عطا فرمائی ہے، ذکر کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ان احکامات کو اس قدر عملی جامہ پہنایا، ایسا عملی جامہ پہنایا، اور آپ نے ایسا اللہ کا ذکر فرمایا کہ آپ کے ذکر سے کائنات جھوم اٹھی، زمین کا چپا چپا جھوم اٹھا، آپ نے اللہ کا ایسا ذکر فرمایا، زمین کا چپا چپا آپ کے ذکر الہی سے جھوم اٹھا۔ آپ جب خلوت میں ہوتے تب بھی ذکر الہی میں مصروف ہوتے، آپ محفلوں میں ہوتے، جلوت میں ہوتے تب بھی ذکر الہی میں آپ مصروف ہوتے، حتیٰ کہ آپ اگر جاگ رہے ہیں تب بھی ذکر الہی میں، سو رہے ہیں تب بھی ذکر الہی میں، آپ کی اسی کیفیت کو آپ نے اپنی اسی کیفیت کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا، اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ صرف میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر الہی کا جو حکم ہے، آپ نے اس حکم کی پر ایسی تعمیل فرمائی، ایسی تعمیل فرمائی کہ آج پوری کائنات کے اندر ذکر الہی کا ماحول ہے، پوری کائنات ذکر الہی کے عطر سے معطر ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ذکر بڑا وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے کہ انسان کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے اپنے زبان کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرے، اور اپنے اعمال و افعال و کردار کے ذریعے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ خوف الہی پیش نظر رہے، خلوص رہے، خلوص اور محبت کے ساتھ انسان اگر اپنے معاملات کو بھی ادا کرتا ہے
عبادات تو ہے ہی ہے، معاملات کو بھی اگر انجام دے رہا ہے، دنیاوی معاملات کو، تو بھی یہ ذکر کے اندر داخل۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کلمات ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے چند کلمات کے بارے میں، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے، یعنی ان کی ادائیگی میں دشواری نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو ادا کرنے پر قادر ہے، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں، آگے سرکار فرماتے ہیں لیکن وہ صرف زبان ہی پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں وہ بہت بھاری ہے، صرف زبان ہی پر ہلکے ہیں کہ ادائیگی میں انسان کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن اس کا عالم یہ ہے ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں وہ بہت باوزن ہے، اور آگے فرماتے حبیبتان الی الرحمن، اور وہ کلمے یا اس کلمے کو پڑھنے والا حبیبتان الی الرحمن، اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ تو زبان پر ادائیگی میں ہلکے، میزان عمل میں بہت باوزن، اور وہ کلمہ یا اس کلمے کو پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ کا محبوب۔ اب وہ کلمہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس یہ دو کلمے کتنے آسان کلمے کہ اس کی ادائیگی میں کوئی دقت و دشواری بھی نہیں آتی ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ کل میزان عمل میں اللہ رب العزت اسے باوزن فرما دے گا، اور خود اللہ کو یہ کلمہ بھی محبوب ہے، اور جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی رب کی بارگاہ کا محبوب ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کبھی کبھی ایسی تقریر سننے کی بھی عادت ڈالیں، کبھی کبھی ایسی تقریر بھی سنا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے کلمات احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ کیا؟ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا یہاں پر ہے کہ ایک عقیدے سے جڑی ہوئی بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی دخول جنت کے لیے کافی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کلمے کا نام بتایا گیا ہے، جیسے آپ سے کوئی اگر کہے سورہ اخلاص پڑھوانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ پڑھو، تو کیا سمجھ میں آیا کہ قل هو اللہ سورہ اخلاص کے نام کے منزل میں ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پورے کلمے کے نام کی منزل میں ہے۔ تو حدیث پاک میں جو ہے نا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تو اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو جنت میں داخل ہو جاؤ، بلکہ اس سے مراد پورا کلمہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس پر یقین اور ایمان رکھے، اس کے لیے جنت ہے۔ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس کا آپ نے اقرار ہی نہیں کیا، اور اس رسالت کے متعلق طرح طرح کی بدعقیدگی میں مبتلا رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمت شان ہے، آپ کی جو رفعت شان ہے، جو بلند مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ان سب کے متعلق بدعقیدگی میں مبتلا رہے اور جنت میں چلے جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس سے مراد کہ جس نے پورا کلمہ پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں زبان سے بلکہ اصل ایمان تو وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اصل ایمان
تصدیق قلبی کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم اور آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں، یہ اقرار لسانی ہے. اقرار لسانی، زبان سے اقرار ہم کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامی احکامات، شرعی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے زبان سے کلمے کا اظہار تو ضروری ہے نا. تو یہ اقرار لسانی ہے، تب تو لوگ مسلمان سمجھیں گے، تب تو لوگ ہم کو مسلمان سمجھیں گے. تو یہ اقرار لسانی ہے، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معنی اور مفہوم ہے، اللہ کی وحدانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، اس پر دل سے ایمان لائے، یہ اصل ایمان ہے. بہر کے بات کہیں اور چلی گئی تھی دوسری طرف. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا عز و جل، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا، کوئی ایسا کلمہ بتا کہ جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں، میں تجھے یاد کروں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا سب تو یہ پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں تیرا نبی ہوں مولا، میرے لیے کچھ تخصیص ہونا چاہیے نا، کچھ خاص کلمات ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. پھر عرض کیا مولا کچھ خاص کلمات سے نواز دے مولا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لما علت بہن لا الہ الا اللہ. دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو ترازو کے جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہے وہ پلڑا اس پلڑے سے جس کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہے، یہ پلڑا بھاری اور باوزن ہو جائے. دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا نام، ہمارے پیارے رب پیارے خدا کا نام کتنا باوزن ہے، کتنا وزندار ہے کہ اس کے وزن کے مقابل میں یہ ساتوں آسمان، صرف اس نام کے وزن کے مقابل میں نہ یہ ساتوں آسمان ہے نہ یہ ساتوں زمین ہے. اللہ توفیق دے تو اس کلمات مبارکہ کا ورد کیا کرے. بہت سے آلام و مصائب اور پریشانی اور دقت اور کلفتوں کو زائل کرنے کا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن اس کے لیے اعتقاد ضروری ہے، اعتقاد ضروری ہے اور عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. کوئی بھی وظیفے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے انسان کا عقیدہ اور اس کے دل میں اخلاص ہو. حسن اخلاص کے ساتھ اگر انسان وظائف کر رہا ہے، وظائف پر عمل کر رہا ہے، وظائف کو اپنے عمل میں لا رہا ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ ملے گا، یقیناً اس سے اسے بہت فائدہ ملے گا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقین اور اعتقاد سب سے زیادہ ضروری ہے. یقین اور اعتقاد اگر دل کے اندر ہو، اس کے بعد انسان کلمات مبارکہ کا ورد کرے، اوراد و وظائف کرے تو اسے فائدہ ملتا ہے. بہت سے لوگ بڑے اونچے مقامات پر فائز ہو جاتے ہیں، ان کی روحانیت کے اندر ترقی ہو جاتی ہے، اور جسے یقین ہی نہ ہو، جو روحانیت کے بارے میں بالکل اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ متزلزل ہو، مشکوک ہو، ایسے لوگوں کو ان وظائف سے، ان کلمات مبارکہ سے فائدہ نہیں ملتا ہے. آج کل کے حالات کیسے؟ آج کل کے حالات ایسے کہ ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے، مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے ہمارے اوپر، اور روحانیت سے بالکل ہمارا دل محروم ہو چکا ہے، مادہ پرست ہو چکے ہیں ہم لوگ. اور روحانیت کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ہم خود مشکوک ہیں، بلکہ روحانیت پر یقین کرنے والوں کو ہم فرسودہ خیال انسان تصور کرتے ہیں. تو ایسا کون تصور کرتا ہے؟ جو خود روحانیت سے بے بہرا ہو، جو روحانیت سے محروم ہو. یقین کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ اگر بندہ وظائف کو عمل میں لائے تو یقیناً اللہ رب العزت اسے روحانی ترقی عطا فرماتا ہے، اور بہت سے آلام و مصائب اور مشکلات سے اپنے اس بندے کو اللہ رب العزت نجات عطا فرماتا ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ
بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ ایک دفعہ سفر حج پر روانہ تھے. سفر حج پر روانہ تھے، آپ کی سواری چل رہی ہے، آپ اپنی سواری کو مکہ شریف کی طرف موڑ رہے ہیں، لیکن آپ کی سواری بجائے مکہ کی طرف جانے کے دوسرے شہر قسطنطنیہ کی طرف بھاگی جا رہی ہے. آپ نے بسیار کوشش کی، بہت کوششیں کی، بسیار کوشش کے باوجود بھی آپ اپنی سواری کا رخ مکہ شریف کی طرف نہیں کر پائے، حتیٰ کہ آپ کی سواری شہر قسطنطنیہ کے اندر داخل ہوئی. آپ اس شہر کے اندر داخل ہوئے، آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، جمع غفیر ہے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہے، اور کسی خاص مقصد کے تحت لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ پریشان حال ہے. تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع کے قریب جاتے ہیں اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں یہ مجمع لگا ہوا، یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جو یہاں کے بادشاہ ہے، جو یہاں کے بادشاہ ہے، ان کی جو بیٹی ہے وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، پریشان حال ہے. بادشاہ نے پورے علاقے کے اطباء اور حکما کو، ڈاکٹروں کو بلایا، اسے علاج کرایا، لیکن کچھ کی بھی طرح اسے شفا حاصل نہیں ہوئی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چلو مجھے اس بادشاہ کے دربار میں لے چلو. انہیں بادشاہ کے دربار میں لے جائے گا. آپ دربار میں حاضر ہوئے. دربار میں آپ جیسے ہی حاضر ہوئے تو وہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی، جو مریضہ تھی، جس پر جنون طاری تھا، آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے اے اللہ کے نیک بندے جنید بغدادی، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہماری شفایابی کا کوئی سبب پیدا کروائے تاکہ اللہ رب العزت مجھے اس مرض مہلک سے آزاد فرمائے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بادشاہ کی اس لڑکی کو لایا گیا. آپ نے کیا دیکھا؟ انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے، انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس پر جنون طاری ہو چکا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی سے فرمایا، بادشاہ کی بیٹی سے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں اس مرض سے شفایاب فرمائے گا. لڑکی نے جیسے ہی یہ کلمہ پڑھا، اللہ کے فضل سے وہ لڑکی صحت مند ہو گئی. اس کے جسم میں جو زنجیریں جکڑی ہوئی تھی وہ زنجیریں ٹوٹ گئی، وہ لڑکی صحت مند ہو گئی. بادشاہ حضرت جنید بغدادی کے دربار میں، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ عرض کرتا ہے بڑے بڑے اطباء اور حکما کو میں نے بلایا، لیکن آپ کتنے پیارے طبیب ہیں، کتنے ماہر طبیب ہیں کہ آپ نے چند لمحوں میں میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں نے اس کلمے سے تمہاری بیٹی کے ظاہری مرض کو دور کیا ہے، تم بھی یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ رب العزت تمہارے دل کی بھی زنگ کو، تمہارے دل کی تاریکی کو دور فرما دے گا. بادشاہ نے فوراً وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام جو ہماری بدعملی کے سبب کہ ہم اس لائق نہیں ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، لیکن وہی کام اگر کسی اللہ کے ولی کا سہارا لے کر لیا جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے ذکر کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.